السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سادات قرآن اکیڈمی کے آفیشیل پیج سے مفتی شاہد محسود آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے چند باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہے جس کو اللہ رب العزت نے نرمی بھی دی اور سختی بھی دی۔ نرمی کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کیا اور سختی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کیا۔ اس حوالے سے میں احادیث مبارکہ سے چند واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام انسانوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ کیا برتاؤ رہا ہے۔ بخاری شریف جلد اول میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ثمامہ بن اوسال الحنفی، جب اس کو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لائے گئے، ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، تو ثمامہ بن اوسال الحنفی یہ کافروں کے چونکہ بڑے سردار تھے، اس نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، ان تقتل تقتل ذا دم و ان تنعم تنعم علی شاکر، کہ میں ایک سمجھدار آدمی ہوں، میں کفار کا سردار رہ چکا ہوں، میں کفار کا سردار ہوں، میں سمجھتا ہوں اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک قاتل کو قتل کرنے والے ہوں، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں، آپ میرے اوپر احسان کر دیں تو آپ کے احسان کا قدر کرنے والا شخص ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ الفاظ سن لیے اور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو دوبارہ ثمامہ بن اوسال الحنفی نے یہی الفاظ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر پڑے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو ثمامہ بن اوسال نے پھر وہی الفاظ عرض کیے کہ اللہ کے رسول، ان تقتل تقتل ذا دم و ان تنعم تنعم علی شاکر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اعلان کروایا کہ ثمامہ سے بدلہ نہیں لیتے، انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر ثمامہ بھی چونکہ کافروں کا سردار رہ چکے تھے، سمجھدار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر غسل کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ساتھ ایک برتاؤ تھا جس کی برکت سے ایک کافروں کا سردار مسلمان ہوئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، سوئے ہوئے تھے، تو ایک اپنی تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکا دی، تو ایک کافر آیا، اس نے وہ تلوار اٹھا لی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جرت کے ساتھ بآواز بلند فرمایا کہ اللہ۔ اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت مندانہ آواز سنی تو اس کافر کے ہاتھ کانپ اٹھے اور وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، اور وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ اس موقع پر اس کافر نے کہا کہ مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا جو کہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اور صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس ایک کے بدلے میں 70 کفار کو قتل کروں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شدید صدمے کا شکار تھے، اس غم اور درد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ تو ارشاد فرما دیا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی اعتدال سے رہیں، جو بھی کام کرنا ہے اعتدال سے کرو گے تو بہتر
ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہو تو ایک کے بدلے میں ایک ہوگا، لیکن اگر آپ معاف کر دو تو بھی یہ اختیار ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو، جو بعد میں صحابی بنے، اس کو معاف کر دیا۔ اور جب بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہی وہ شخص تھے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس شخص نے مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ قتلت خیر الناس ثم قتلت شر الناس، کہ زمانہ جاہلیت میں نے سب سے بہتر شخص کو قتل کیا تھا، اس کی مراد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور زمانہ اسلام میں نے سب سے برے آدمی یعنی مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا برکت تھا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا، اور بعد میں اسی شخص کے ہاتھ سے ایک بہت بڑا دجال کذاب واصل جہنم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کس پہلو پر بھی بات کی جائے آپ کو ایک نمونہ نظر آئے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اول کے بیٹے ہیں، اس کے حوالے سے یہ چونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں نے ان کو قید کیا۔ اب اس کی بیوی ام جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی کہ اللہ کے رسول اکرمہ کو معاف کر دیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے دربار میں آ جائے، ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن وہ اکرمہ وہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہیں ڈر تھا کہ کہیں صحابہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پیغام بھیجا ہے تو مجھے کوئی نشانی دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمامہ مبارک اس شخص کے پاس بھیجا کہ یہ پگڑی لے لیں اور آپ اسلام قبول کر لیں، ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، اور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب یہ قتال کر رہے تھے، کافروں کے خلاف لڑ رہے تھے، تو اس وقت شہید ہونے سے پہلے اپنے کمانڈر سے ایک بات کی کہ حضرت عمر فاروق سے یہ عرض کیجئے گا کہ اسلام لانے میں آپ نے پہل کی ہے اور جنت جانے میں نے پہل کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو میں نے مختصراً آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔